اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں اور بیٹوں، اور خاص کر کے پورے دنیا کے مسلمانوں، امت مسلمہ، ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، دیکھیے آج کا تھمبنیل ہی بہت ہی اہم ہے، لیکن ایک گزارش، اس کے پہلے بات کہنے سے پہلے ایک گزارش کر دوں کہ آپ حضرات اپنے دین اور دنیا کے لیے 10-15 منٹ بھی اگر نہیں نکالیں گے تو آپ کا خیر اللہ ہی کرے۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے، 15-16 منٹ 18 منٹ کا زیادہ سے زیادہ ویڈیو رہتا ہے، موقع نکال کے دیکھیے، کیونکہ دنیا اور آخرت کا مسئلہ ہے۔ ہمارے ہر ویڈیو میں انشاءاللہ دنیا اور آخرت سے ریلیٹڈ باتیں رہیں گی، اور آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ اچھی باتیں سیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ، اور مجھے نیکیاں ملیں گی انشاءاللہ۔ اس لیے آج کے ویڈیو کا تھمب ہی آپ دیکھ لیں، یہ جو ہیڈ لائن، تھمب یا ٹائٹل جسے کہتے ہیں، اوپر دیکھیے لکھا ہے جنتی لوگ کوشچن مارک، جنتی لوگ سوالیہ نشان، بیچ میں نے ہندی میں لکھ دیا جنتی لوگ سوالیہ نشان پرشن واچک چنھ، اور اس کے نیچے انگلش میں لکھا ہے جنتی پیپل کوشچن مارک۔ اور ان سب کے اوپر اگر دیکھیں آپ بیک گراؤنڈ میں، تو دہنے ہاتھ پہ اوپر قرآن شریف ہے، قرآن مجید ہے۔ یعنی بار بار آگے ویڈیو میں نے بتایا، آپ حضرات جانتے بھی ہوں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کہ قرآن ہر مسلمان کا ضابط حیات ہے، یعنی سنویدھان ہے۔ قرآن ماں کے پیٹ سے لے کے پیدا ہونے تک، پیدا ہونے سے لے کے 100 سال 500 سال جس کی زندگی گزر جائے، گزرنے تک، قبر تک جانے تک، اور قبر کے بعد آخرت تک، اور انسان جب نہیں آیا اس کے پہلے زمانے ارواح سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام، پوری چیزیں قرآن میں موجود ہیں اور وہ بتائی گئی ہیں۔ دیکھیے میرا لائیو ریکارڈنگ ہے، اس کو آپ سنیں، اس کے بعد میں بات ملاتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اور سارے دنیا کے بالخصوص مسلمانوں، ایمان والے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، سارے امت مسلمہ، ساری دنیا کے مسلمانوں، آج کا ویڈیو کا بھی تھمبنیل آپ دیکھتے ہوں گے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ آج کے ویڈیو کا تھمبنیل، ٹائٹل یا ہیڈ لائن جو کہیں، آج کے ویڈیو کا تھمبنیل ہے جنتی لوگ، اور آگے سوالیہ نشان، جنتی لوگ، آگے سوالیہ نشان، جنتی پیپل کوشچن مارک، کہ جنتی لوگ کون ہیں۔ تو بہت ٹپکل کوشچن ہے کہ بھائی جنتی لوگ کون ہیں، تو اس لیے 10 منٹ میں ریکارڈنگ میں انشاءاللہ بہت آسان ہے۔ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، الدین من عسر، الدین من عسر، دین بہت آسان ہے، لیکن کس کے لیے؟ کرنے والے کے لیے، اور نہیں تو بڑا مشکل لگتا ہے لوگوں کے لیے۔ لہذا آج کے ویڈیو کا تھمبنیل ہے جنتی لوگ کون لوگ ہیں کوشچن مارک۔ تو اس کے میرے ذہن میں آیا بات، اس کے لیے میرے حساب سے بہت ساری قرآن کی آیتیں ہیں اور حدیثیں موجود ہیں جس کی جنتیوں کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، سورہ واقعہ میں بتایا گیا، اور سے بہت سی صورتوں میں قرآن میں بتایا گیا، حدیثوں میں بتایا گیا۔ لیکن میری ذہن میں ایک بات آئی جس کے لیے میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں، کہ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے علماء دین تھے جن کا نام تھا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اشرف علی تھانوی۔ ہم لوگ اکثر بیشتر انہی کی ترجمہ اور تفسیر قرآن پڑھتے ہیں۔ ان کو ہندوستان میں حکیم الامت کا خطاب ہے، کیونکہ 950 سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے محبت سے نام لیا جاتا ہے، بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں۔ انہوں نے قرآن کے شرح میں لکھا ہے، شرح کا مطلب جو قرآن کی ترجمہ ہوتی ہے، تفسیر ہوتی ہے، اس کے بعد جو لائن پہ بغل میں کنارے جو لکھی جاتی ہے، قرآن کے شرح میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے کرم کیا قرآن میں، سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک جیسے سیکوینس، ایسا سیکوینس نہیں ہے لیکن جو اس وقت کتاب کی شکل کی سیکوینس ہے، سیریل، 114 صورتیں اتاری ہیں، 114 صورتیں الحمدللہ قرآن میں ہیں،
30 سپارے ہیں، 114 صورتیں ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی صورت اس لیے کافل تھی. انہوں نے لکھا ہے، حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے قرآن کے شرح میں، تفسیر کے شرح میں، کہ ایک چھوٹی سی قرآن کی صورت جو اما پارہ میں 30ویں پارے میں ہے، چھوٹی سی، اس کا نام ہے سورہ عصر. سورت کا نام ہے سورہ عصر، اما پارہ میں ہے 30ویں پارے میں، چھوٹی سی صورت ہے. انہوں نے لکھا اس کے متعلق سورہ عصر ہی اکیلی ایک صورت کافی تھی ساری انسانیت کے ہدایت کے لیے. ساری انسانیت کے ہدایت کے لیے کافی تھی ایک صورت، سورہ عصر. بہت سی چھوٹی سی صورت ہے. ایک بار میں پڑھ دیتا ہوں اس کو، پھر اس کے بعد ترجمہ بتاتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہی چھوٹی سی صورت 30ویں پارے میں، اما پارے میں، چھوٹی سی صورت عصر. ایک مفتی صاحب کا بیان میں نے سنا تھا، عصر نام بھی رکھنے کی وجہ انہوں نے بتا رہے تھے کہ جیسے عصر کا ٹائم بہت کم ہوتا ہے، عصر اور مغرب کے درمیان عصر، تو عصر مطلب مختصر. انسانوں کی زندگی بہت مختصر ہے. اس پہ بھی انشاءاللہ میں ایک ویڈیو بناؤں گا کہ 50-100 سال کی زندگی، پہلے تو 1200-1400 سال کے لوگ ہوتے تھے، دھیرے دھیرے زندگی گھٹتی گئی، 900 سال، 800 سال، 700 سال، 200 سال، 150 سال، آج سمجھ لیجئے 100-120 سال بہت زیادہ. شاید گوگل وغیرہ میں سرچ کریں گے تو 135 سال کا آخری سب سے زیادہ ہائیسٹ عمر والا انسان جاپان میں ہے، شاید 135 سال. 100 کا پکڑ لیجئے تو 50-100 سال، 150 سال کی زندگی کو کیا ہے، کچھ میننگ نہیں رکھتا. اس کے لیے بھی انشاءاللہ ایک ویڈیو میں بھیجوں گا. آپ لوگ ہمارے چینل کو سنتے رہیے اور پیار دیتے رہیے، دعائیں دیتے رہیے. اب سورہ عصر کے متعلق کہ سورہ عصر ایک دم مختصر چھوٹی سی صورت ہے، چھوٹا سا انسان کی زندگی ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ جو زمانے کی قسم ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہے کہ ہر آدمی گھاٹے میں ہے. گھاٹے کا مطلب اگر نکالیں گے تو جہنمی ہے، گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا، صرف وہ لوگ ہیں جنتی اور گھاٹے میں نہیں ہے، فائدے میں ہے. پہلی کوالٹی بتایا گروپ کا، وہ گروپ کا کامیاب ہے جو الا الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں. نمبر 1، 4 نشانیاں جنتیوں کی بتائی گئی. ابھی میں نے کہا جنتی لوگ جو آج کا تھم ہے، تو جنتیوں کی 4 نشانیاں ہیں. یہ چاروں نشانیاں ہم اپنے اندر دیکھ لیں، آپ حضرات اپنے اندر دیکھ لیں. اگر پائی جاتی ہیں تو یقیناً الحمدللہ ثم الحمدللہ کل انشاءاللہ آپ جنتی ہیں، اور اگر نہیں پائی جاتی ہیں تو زندگی ابھی ملی ہوئی ہے، ابھی سدھار کر لیں. نمبر 1، الا الذین آمنوا، ایمان والا ہونا چاہیے. ہر شعبے میں، زندگی کے ہر شعبے میں ایمان ہونا چاہیے. وعامل الصالحات، اور ہر شعبے میں صالح عمل کرنے، نیک عمل کرتا رہے. دوسری کوالٹی، دوسری نشانی. اور تیسری نشانی وتواصوا بالحق، ہر حال میں حق پہ رہے، چاہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، زندگی کے کسی شعبے میں رہے، حق بات کہے، حق پہ چلے. وتواصوا بالصبر. اور یہ سب جب کریں گے تو تھوڑی مصیبت و مصائب بھی آئے گی. اس کی قرآن میں بھی مطلب چیتاونی ہے، بتایا گیا ہے. اور حدیثوں میں تو زبردست باتیں ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے، جس کا مفہوم ایک حدیث ہے کہ مومن کے اوپر ایسے آزمائش آئے گی، ایسی مصیبتیں آئیں گی جیسے اوپر پہاڑ سے جھرنے سے پانی گرتا نیچے، اوپر پہاڑ سے جھرنے سے جس تیزی سے نیچے پانی گرتا ہے، اسی طرح ایمان پہ چلنے والے لوگوں کے لیے اتنی مصیبتیں آئیں گی، مصائب آئیں گی. اسی لیے وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کی گئی کہ صبر سے کام لینا ہے. دوسری ایک حدیث یاد آ گئی جسے مفہوم ہے کہ ایک زمانہ آئے گا، غالباً یہی ہم لوگ جس زمانے میں جی رہے ہیں یہی زمانہ ہے، کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ایمان پہ چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے کہ آگ کے اوپر ہاتھ کے گولے، یعنی ہاتھ کے اوپر آگ کے گولے لینا، ہاتھ کے اوپر آگ کے گولے لینا اتنا مشکل ہو جائے گا ایمان پہ چلنا. میں سمجھتا ہوں غالباً شاید یہی زمانہ چل رہا ہے ہم لوگوں کا کہ ایمان پہ چلنا ہاتھ پہ آگ کے گولے لینے برابر ہو جائے گا، لوہے کے چنے چبانے جیسا ہو جائے گا. یہ بھی ایک حدیث ہے. تو لہٰذا اور دیکھ لیجئے صبر کے متعلق بہت بار کہا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو،
वस्तईनु बिस्सब्र, सब्र से और नमाज से काम लो, और जब सब्र और नमाज पे कायम रहोगे तो इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, मैं सब्र वालों के साथ हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं। तो मेरे भाई मेरे दोस्तों, 10-15 मिनट की रिकॉर्डिंग में सब कुछ नहीं। जन्नती लोग कौन हैं? उनकी 4 निशानियाँ: ईमान वाले हों, अच्छे अमल करते हों, हर हाल में हक़ में चलते हो, हक़ की बात करते हो, और कितनी भी तकलीफ़ आ जाए तो सब्र का दामन ना छोड़ें, सब्र करते हो। ये 4 निशानियाँ बड़ी बड़ी जन्नतियों की सूरह असर में अल्लाह ने बताया। हम गौर कर लें अपने बारे में, आप हजरात गौर कर लें अपने बारे में। बाकी तो सूरह वाक़िया है और भी बहुत सूरतों में जन्नतियों की निशानियाँ हैं, दुनिया भर की हदीसों का मुफ़ा है, वो बड़ी बातें हैं, उतना तो वीडियो में आता नहीं, आएगा नहीं। बस मैंने आज की वीडियो की रिकॉर्डिंग इसी मुताल्लिक़ की है कि हज़रत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने साफ कहा है, लिखा है कि सूरह असर एक अकेली सूरत काफ़ी थी पूरी इंसानियत के हिदायत के लिए। और मैं भी कहता हूँ बेशक 100% 100% सही बात है कि अगर ये 4 निशानियाँ हमारे और आपके अंदर हैं तो हम जन्नती हैं इंशाअल्लाह। नंबर 1, ईमान वाला, हर शोबे में ईमान हो। नंबर 2, अमलुस सालिहात, बेहतरीन और सालेह अमल, नेक अमल करते हो हर शोबे में ज़िंदगी के। और दूसरे, हक़ पे चलते हो, हक़ की तलक़ीन करते हो, हर हाल में हक़ से किसी कीमत पे इधर उधर ना हो। और चौथी, कितनी भी मुश्किल और मुसीबत आ जाए तो सब्र का दामन ना करें, अल्लाह का शुक्र करें और सब्र करें। वीडियो मैं यहीं कंप्लीट करता हूँ। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे भी आप सभी हजरात को कहीं सुनी बातों से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अपने कुरान पे, अपने कुरान पे, कुरान के हुक्म पे और नबी के फरमान पे हम सबको चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बिल आलमीन। थोड़ा सा आगे तमहीद में भी मिलाऊंगा, पीछे मिलाऊंगा, इसलिए वीडियो यहाँ बंद करता हूँ। अल्लाह करे हम सबको कुरान और अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर पूरी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल हुआ भाई। देखिए आगे थंबनेल, जन्नतियों की 4 निशानी। अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है, हाज़ा मिन फजल रब्बी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आगे आप लोगों को बताया। आगे तमहीद में भी बात हो गई और ये लाइव रिकॉर्डिंग भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब पीछे थोड़ी सी बातें और मिलानी हैं। मिलाना ये है कि जन्नतियों की 4 निशानी सूरह असर में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद बता दी है। अब वो चूँकि वो ऐसी बातें हैं जो बहुत हाई फाई लोग, पढ़े लिखे लोग हों, लेकिन हर आदमी को तो समझना पड़ेगा, चाहे पढ़ा लिखा हो तो चाहे जाहिल। बार बार मैं कहता हूँ हर वीडियो में, हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मी थे, अपना नाम भी नहीं लिख सकते थे। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अजमईन की जमात लंबी, सब उम्मी थे यानी जाहिल थे, लेकिन लोगों को कुढ़न थी, मोहब्बत थी दीन से, इसलिए दीन को सीखा था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, गालबन या सहाबा का कौल है कि हमने पहले दीन सीखा उसके बाद कुरान सीखा। तो पहले दीन सीखना पड़ेगा उसके बाद कुरान। अब आइए 2 बातें और मिला दे। देखिए अल्लाह का नाम जा रहा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुरान आ रही है। ये रहा फ़ोटो कुरान करीम का, ये ज़ाब्ता है, ये संविधान है, हम सबका कानून है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम है, इस्लाम का संविधान है। 2 बातें मिलानी ये है कि जैसे हम और आप हजरात जानते हैं कि इस्लाम की बेसिक बुनियादें 5 चीज़ों पे हैं, 5 पिलर्स हैं, स्तंभ हैं, खंभे हैं। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 रमज़ान के रोज़े, नंबर 4 ज़कात और नंबर 4 5वां हज। यानी पहला ईमान, दूसरा नमाज, तीसरा रोज़ा, चौथा ज़कात और 5वां हज। ये हो गई पिलर्स। इसी 5 से मिलाते हुए ईमान के 5 बड़े बड़े शोबे हैं। नंबर 1 ईमानियात, हर तरह का ईमान रखना होगा अल्लाह के ऊपर। अल्लाह के कम से कम 7 बातों के ऊपर, वो लंबी बहस हो जाएगी, 7 चीज़ों के गैब पे ऊपर ईमान रखना ईमान वाले का फ़र्ज है। तो हर एतबार से 5 शोबे बड़े बड़े कौन से? नंबर 1 ईमानियात, हर एतबार से हर ईमान रखना होगा। नंबर 2 इबादात, हर तरह की इबादत करनी पड़ेगी, चाहे वो जानी हो माली। नंबर 3 अखलाकियात, अखलाक बुलंद होने चाहिए।
اور نمبر 4 معاملات، ہر اعتبار کا معاملات، لین دین جو بھی بزنس کا بھی ہے، سب معاملات ایک دم دینی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے پرفیکٹ ہونے چاہیے۔ اور نمبر 5 معاشرت مطلب سماجک، جسے انگلش میں کہتے ہیں سوشل، ہندی میں کہتے ہیں سماجک، اور اردو میں کہہ دیا معاشرت۔ معاشرت کا مطلب شادی بیاہ، عقیقہ، مرنی کرنی، یہ سب معاشرت میں آتا ہے۔ اس میں جتنی بھی معاشرت کی باتیں ہیں اس میں شریعت کے مطابق ہر چیز ہوگی۔ بار بار اپنے ویڈیو میں کہہ رہا ہوں، میری کوشش یہی ہے کہ اللہ تعالی ہم کو بھی آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے، کہ وہ جو کہا ہے علامہ اقبال نے کہ تمام تم ہو نصارا، وضع میں تم ہو نصارا، تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تو ایسا نہیں چلے گا، ہم اندر سے، قلب سے، دل سے بھی ایمان والے ہونے چاہیے، مسلمان ہونے چاہیے، اور اوپر سے دیکھنے بھی سمجھیں کہ یہ مسلمان ہے، ایمان والا ہے، اپنے نبی کا غلام ہے، تب جا کے بات بنے گی۔ ایسے میں ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ ہم کو بھی آپ کو بھی کہیں سنی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔